بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، گھروں میں ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ ہاں تو بچوں، موسم بھی بڑے مزے کا ہو گیا ہے، بارشیں سٹارٹ ہوئی ہیں، تو اب ذرا سا گرمی کا زور بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے۔ پیرنٹس کو گھروں میں ہی رہ کے تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے بچوں؟ ہم نے سبق فاقہ میں روزہ مکمل کر لیا تھا۔ اس میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے پہلے کے حالات، جو بادشاہوں، شہزادیوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ آپ نے پڑھے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات آپ نے پڑھے کہ کیا حالات و واقعات تھے، ٹھیک ہے؟ آج اسی سبق کی ہم جو مشقی سوالات ہیں وہ کرتے ہیں۔ باہر بڑے مزے کی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو شاید آواز بھی بارش کی آ رہی ہو، تو مزہ آئے گا، ساتھ ساتھ مشقی سوالات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بارش انجوائے کرتے ہیں۔ جی بچوں، کتاب کا آپ لوگ صفحہ نمبر جو 25 ہے وہ نکال لیں، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 25، لیکچر نمبر ہمارا 15 ہے، صفحہ نمبر 25 نکال لیں۔ مشقی سوالات، سبق فاقہ میں روزہ۔ جی بچوں، پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، جو درج ذیل سوالوں کے جواب تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے اس میں، مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آزردہ تھا؟ یعنی کہ کیوں آزردہ بولتے ہیں، ناراض کو، خفا کو، کیوں تھا؟ اب یہ ہوتا تھا مرزا سلیم جی بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، تو وہ اس لیے آزردہ تھے، وہ کیا کرتے تھے، گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرتے تھے خود کو سکون دینے کے لیے۔ گویا ان کے ہاں حاضر رہتا تھا، گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں سوال کا جواب ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے اس میں ہیڈنگ دے دینی ہے، سوال لکھا، جواب کی ہیڈنگ دی، جواب میں پھر ہیڈنگ دی مرزا سلیم کی آزادگی کی وجہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہیڈنگ دی اور اس میں لکھا مرزا جو سلیم تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ آپ نے ایک پیراگراف کی صورت میں یہ ہیڈنگ دے کے پھر لکھ دینا ہے، وہ گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ پھر رمضان کا مہینہ تھا تو والدہ نے بلا کر حکم دیا کہ رمضان میں گانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ یہ ان کی آزادگی کی وجہ تھی کہ اب گانے کی محفلیں اگر وہ رمضان میں بند کر دیں گے تو ان کا وقت کیسے کٹے گا۔ پھر ایک دوست نے جو ان کو مشورہ دیا، آپ نے پڑھا نا، تھوڑا سا یہ بھی بتا دینا، ایک دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ آئیں مسجد جاتے ہیں، پھر آپ کا دل لگ جائے گا۔ وہ مسجد گئے، پھر وہ سارا آگے سامان جو ہے وہ بیان کریں، لیکن وہ آپ نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا، آپ نے یہی بتانا ہے کہ گانے بجانے کی محفلیں جب بند کرنے کا والدہ نے حکم دیا تو وہ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، کیونکہ ان کی تو عادت بنی ہوئی تھی اور وہ سوچتے تھے کہ اب ان کی تفریح کا کیا ذریعہ ہوگا، تو یہ اس وجہ سے وہ آزردہ تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد کا کیا سما ہوتا تھا؟ یعنی دہلی کی جو جامع مسجد تھی مغلیہ دور میں 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کی بات ہے کہ اس میں جامع مسجد کا کیا سما ہوتا تھا۔ اب اسی میں ہیڈنگ دینی ہے، مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد کا سما، مغلیہ دور میں، پھر اس میں آپ نے لکھنا ہے مغلیہ دور میں رمضان میں دہلی کی جامع مسجد کا سما بہت خوبصورت سما ہوتا تھا۔ پھر اس میں ساتھ آگے ہیڈنگ دے کے آپ نے تھوڑا سا بتا دینا ہے۔ اب قرآن شریف کا دور، ٹھیک ہے؟ مرزا سلیم جو بہادر تھے وہ اپنے دوست کے ساتھ جب دہلی کی جامع مسجد گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت سما ہے، کہیں پر قرآن شریف کا دور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہیڈنگ دی۔ پھر نمبر 2 میں آپ نے بتانا ہے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، پھر یہ دے دی دین کے مسائل پر گفتگو، دین کے مسائل پر عالم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کی ہیڈنگ دی، دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، وظائف کا مسجد میں وظائف کا اہتمام ہو رہا ہے، ایک گروہ ایسا جی وظائف کا اہتمام ہو رہا ہے، اور پھر افطاری کا اہتمام کی آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے بچوں۔ افطاری کا اہتمام بہت عمدہ تھا، سینکڑوں خوان مسجد میں سجے ہوئے آتے تھے، امراء کے گھروں سے، بادشاہوں کے گھروں سے، شہزادوں کے گھروں سے، مطلب مسجد میں بہت خوبصورت سما ہوتا تھا۔ پھر مختصراً یہ کہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے، پھر آپ نے سیدھے سے بتا دینا 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے دہلی کی جو جامع مسجد تھی
اس میں ہر طرف رونق ہی رونق ہوتی تھی اور بہت خوبصورت سما ہوتا تھا. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ کوشچن آپ نے کیسے کرنا ہے. پھر ہے کوشچن نمبر 3, سوال نمبر 3. 1857 کے بعد رمضان میں اس مسجد کی کیا حالت تھی؟ جی آپ نے جیسے پڑھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو حالات تھے وہ خراب ہو گئے. ٹھیک ہے, 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا. تو آپ نے اس سے بتانا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد رمضان میں دہلی کی جامع مسجد کی حالت کی ہیڈنگ دی. پھر آپ نے ساتھ اس میں بتا دینا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی کی جامع مسجد کی حالت بہت خراب تھی. انگریزوں نے جو ہے مسجد کو استبل بنا دیا تھا. پھر جب مسلمانوں نے پھر قبضہ جب چھڑا لیا گیا, مسجد مسلمانوں کے حوالے ہو گئی تو حالت درج ذیل تھی. اب اس پوائنٹس میں آپ نے کر دینا ہے. چند مسلمان میلے کچیلے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں, 2-4 قرآن شریف کا دور کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 3, کچھ مسلمان پریشان حالی میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں. افطاری کے پھر ٹائم کیا ہوتا تھا؟ پہلے کا آپ نے دیکھ لیا کیسے تھا. افطاری میں چند آدمیوں نے کھجور اور دال سے بانٹی. اس سے پہلے کیسے ہوتا تھا؟ ہزاروں کی تعداد میں خوان سجے ہوئے آتے تھے. ٹھیک ہے, پھر مختصراً یہ کہ حالات, کچھ نمازی ہوتے تھے, غریب غربا آتے تھے, عمرا تو مسجد کا راستہ ہی بھول گئے تھے, لیکن پھر بھی غنیمت یہ تھی کہ مسجد جو تھی وہ آباد تھی. ٹھیک ہے, آپ نے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کا بھی مسجد کا سما پتہ چل گیا آپ کو کہ کیسے آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے, اور کیسے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو دہلی کی جامع مسجد تھی اس کے جو حالات تھے اس کا آپ نے کیسے جواب دینا ہے. پھر بچوں ہم جاتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. ٹھیک ہے, سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس, مرزا شاہ زور کون تھے؟ مرزا شاہ زور کا تعارف کی ہیڈنگ دی. مرزا شاہ زور جو تھے وہ مرزا بہادر سلیم اور بہادر شاہ ظفر کے چھوٹے بھانجے تھے. یہ اپنے ماموں مرزا بہادر سلیم کے ساتھ ہر وقت ان کی صحبت میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, انہیں اپنے چھوٹے ماموں سے خصوصی لگاؤ تھا تو یہ ان کی صحبت میں رہتے تھے. انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کے حالات اور جو بعد کے غدر کے حالات تھے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ان کا تعارف میں بتا دینا ہے. پھر ہے جی بچوں سوال نمبر 5, میواتیوں نے مرزا شاہ زور کے خاندان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ ٹھیک ہے, جب دہلی کے حالات خراب ہو گئے, بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا گیا. آپ نے میواتیوں کا مرزا شاہ زور کے خاندان کے ساتھ میواتیوں کا برتاؤ کی ہیڈنگ دے دینی ہے. پھر بتا دینا ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا گیا تو مرزا بہادر شاہ زور, جو مرزا بہادر شاہ ظفر اور مرزا سلیم کے چھوٹے بھانجے تھے, وہ اپنی والدہ, بہن اور بیوی کے ساتھ انہوں نے میواتیوں کے گاؤں کی طرف کوچ کیا, ہجرت کی. تو وہاں پہ میواتیوں نے انہیں ایک حجرہ رہنے کے لیے دیا. پہلے پہل تو ان کا سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا تھا, لیکن وہ جاہل گنوار لوگ تھے. تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ انہیں کہا کہ یہ چوپاٹ چھوڑ دیں, ایک بارات آنے والی ہے. یہ ساری تفصیل آپ نے بتانی ہے جو آپ نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے, پھر ان سے کہا کہ آپ لوگ کب تک بیکار بیٹھے رہو گے, آپ کوئی کام کاج کرو. پھر مرزا شاہ زور کے حوالے کھیتوں کی رکھوالی کی ذمہ داری لگا دی اور کہا کہ آپ کی عورتیں گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں, تو پھر ہم آپ کو پورے سال کا اناج دے دیں گے. تو میواتیوں نے مختصراً یہ کہ پہلے پہل تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, لیکن پھر ان کا برتاؤ ان کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر سوال نمبر 6 ہے, ضلع سبحانی بہادر شاہ ظفر قلعہ چھوڑ کر کہاں گئے؟ ٹھیک ہے, یہ اس میں آپ نے بتانا ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی جب لٹ گئی, انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو تخت سے اتارا اور انہیں پاؤں میں بھیڑیاں پہنا کر بحیثیت ایک قیدی رنگون برما کے قلعے میں لے جا کر قید کر دیا, جہاں وہ گمنامی کی زندگی گزارتے رہے. اور اسی حالت میں 1862 یعنی 1862 میں انتقال کیا
اور ان کی اپنی موت کے بارے میں یہ پیشن گوئی کتنی سچ ثابت ہوئی. اب یہ انہوں نے اپنی موت سے پہلے ایک شعر لکھا تھا قید کی حالت میں ہی. کتنا تھا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. کوئے یار سے مراد دہلی، یعنی کہ ان کو تو قید کر لیا گیا تھا، تو یعنی کہ ایک بادشاہ تھا جس کو اتنا بد نصیب بادشاہ ہوں، یعنی کہ مجھے اپنے جو دہلی ہے وہاں پہ دفن کے لیے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، قبر کی جگہ بھی 2 گز نصیب نہیں ہوئی. جی بچوں سمجھ آ گئی آپ کو ان سوالات کے جوابات کی؟ تو آپ نے کیسے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بچوں آپ نے اپنی کاپیوں پہ تحریر کر دینے ہیں اسی طرح. تو انشاءاللہ جو ایکسرسائز کے باقی سوال رہتے ہیں، جیسے سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کرنا، اور کچھ گرامر کی چیزیں ہیں، وہ ہم کل کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنی پیرنٹس کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور بچوں ہم ٹیچرز کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.